اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، پاکستانی بھائیو جہاں بھی ہو خوش رہو۔ پیارے پاکستانی بھائیو، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ لوور دیر تحصیل آدنزی کے ایک مقام اوچ آئے ہیں، اور پھر اوچ میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک حصار قدیمہ ہے بدھ مت کا، یہاں آئے ہیں، اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ انڈان ڈیری ہے۔ تو یہ بدھسٹ کلچر کا ایک بہت بڑا مرکز ہے ہمارے لوور دیر میں، لیکن حکومت کی توجہ نہ ملنے سے یہ زبوحال ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں بہت ٹورسٹ آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اسلام آباد سے ایک صاحب آئے ہے، وہ آرمی میں کرنل ہے، کرنل کلیم اس کا نام ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر جی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جناب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دس سائٹ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر، یہاں آپ کے خیال میں اگر ہمارے ملاکن ڈویژن میں انشاءاللہ تعالی امن آیا ہے، اور یہاں پارنر ٹورسٹ آنے لگے، خاص کر بدھسٹ، تو آپ کے خیال میں یہاں لوگ آئیں گے، اور اس کے لیے یہاں سہولیات کی جو ضرورت ہے، آپ اس بارے میں کچھ کہیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے 2 دن سے اس سوات ویلی اور لوور دیر کے ایریے میں وزٹ کر رہا ہوں۔ میں پہلے بھی ادھر رہ کے گیا ہوں، اور یہاں پہ دیکھا گیا کہ سب سے پہلے تو یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے اور ملنسار لوگ ہیں، اور سیکنڈلی یہ ایریا جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایریا ہے، بڑی زرخیز یہاں پہ زمین ہے، یہاں پہ ہماری فصلیں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اور بہت اچھا ہے۔ اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ یہاں پہ یہ جو انڈان ڈیری کا ایریا ہے، وزٹ کرتے ہوئے ہسٹوریکل پلیسز میں نے یہاں پہ اس کو ایکسپلور کیا۔ روڈ سائڈ کے ساتھ ہے، ایک لنک روڈ ہے، اور لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو حصار صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ تو بہت کم لوگ آتے ہیں، اور امن کے بعد تو جو آرکیالوجیکل کے سائٹس ہیں وہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں، لیکن اس ایریے میں کم آ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ہے اس ایریے کو مزید بہتر کیا جائے۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ بڑا اسٹوپا ہے، اگر آپ دکھا سکیں تو یہ مین اسٹوپا ہے، جو کہ اس کی ہائٹ جو ہے اس وقت جو رہ گئی ہے وہ تقریباً 40 to 50 فیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 4 چھوٹے اسٹوپاز ہیں۔ یہ بدھ مت آثار کے جو ہے وہ نمائندہ ہیں، جو کہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ ایک عظیم الشان جو ہے وہ سٹوپا ہوا کرتا تھا، وہاں پہ ان کے بڑے بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ہمیں ضرورت اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم جو وہ محبت، پیار اور رواداری کا درس کو ہم فروغ دیں، تاکہ ہم آپس میں ایک محبت سے رہیں، صلح جوئی سے رہیں۔ اور ہمارا جو ہے مذہب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سب کے ساتھ جو وہ محبت کا برتاؤ کریں، اخلاق کا برتاؤ کریں، کردار ہمارا بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تن و تیش سے کام لیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو اس طرح کے جتنے بھی ہمارے پاس آرکیالوجی سائٹس ہیں، اس میں مندر ہیں، اس میں مساجد ہیں، اس میں بدھ مت کے اسٹوپاز ہیں، ان کو سیف گارڈ کیا جائے، ان کو بہتر کیا جائے۔ یہاں پہ اس کی رینوویشن کی ضرورت ہے۔ یہاں کے جو ریمننٹس رہ گئے ہیں، دیکھیں بہت خوبصورت پتھر لگایا گیا ہے، بڑی مہارت سے یہ بنایا گیا ہے۔ اس کو جو ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گورنمنٹ کو چاہیے، جس طرح کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جی اس کے ریمننٹس بچے ہوئے ہیں، اگر اس پہ مزید توجہ نہ دی گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس سائڈ پہ بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ جی اگر آپ تھوڑا سا ادھر دکھائیں گے تو اگر اس کو ایکسپلور کیا جائے مغرب کی جانب، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سائٹ ضرور ملے گی۔ تو اس کی بحالی کا کام جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اس کو اس کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ جو پتھر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں اس کو بہتر کر کے پھر اس سائٹ کو اس کے ساتھ بورڈز لگا کے ڈائریکشن بورڈ کے ساتھ اس کی ہسٹری دی جائے،
اور یہاں پہ اس کو کارڈن کیا جائے. اگر وال نہ کیا جائے تو ایٹ لیسٹ اس کو جنگلے کے ساتھ کارڈن کر دیا جائے, اور ایک آدھ گارڈ جو ہے وہ اس کو وزٹ کر لے, اور یہاں پہ کچھ ایسی فیسلٹیز آپ دے سکتے ہیں تاکہ بیٹھنے کے لیے, تاکہ لوگ آئیں, اس کو وزٹ کریں, انجوائے کریں, اور ساتھ ساتھ علم کی دولت سے بھی روشناس ہوں. تو یہ ہمارا پاکستان کا اثاثہ ہے, یہ صرف جو ہے وہ بدھ مت کا اثاثہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا اثاثہ ہے, اور ہم سب نے مل کے جو ہے وہ اس میں کام کرنا ہے. تو حصار صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ویوز لیے اور مجھے ٹائم دیا کہ جی آپ کچھ بات چیت کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کرنل صاحب قطع کلامی معاف ہو, آخر میں آپ یہ لوگوں کو میسج دے دے, دعوت دے دے کہ ہمارے اس علاقے میں اب امن آیا ہے. اب بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ یار بدامنی ہے, تو جو پارنر ٹورسٹ ہے اور لوکل جو پاکستانی ہے پنجاب کے کراچی کے, ان کے لیے ان کو راغب کرنے کے لیے آپ کچھ کہے سر. جی اسار صاحب جی, پہلے تو میں تو یہاں پہ جب بھی کبھی آتا ہوں, بہت عرصے سے آ رہا ہوں, اور کبھی انٹروڈیوس نہیں کروایا ہم نے کہ جی ہم آرمی سے ہیں, اور بالکل ایک نارمل بندوں کی طرح یہاں پہ آ کے وزٹ کرتے ہیں, پھرتے ہیں. رات کو 10-11 بجے تک میں پھرتا رہا ہوں. بہت امن ہے الحمدللہ, اور یہ ساری قوم کی دعائیں ہیں. پاکستان آرمی نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, بچوں کے ساتھ مل کے اس قوم نے جو ہے امن بحال کیا ہے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ لوگ جو ہے پاکستان سے بھی لوگ آئیں, اور باہر کے جو ہے ٹورز وہ بھی اس کو وزٹ کریں. اٹ از اے رچ لینڈ, رچ ان آل اسپیکٹس. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اٹ از اے ویری فرٹائل لینڈ, اور یہاں پہ جو ہے آرکیولوجی سائٹس بہت اچھی ہیں, یہاں پہ وزٹنگ پلیسز بہت اچھی ہیں, ٹورزم کا بہت جگہ ہے یہاں پہ. ایوری پاکستانی شوڈ کم اینڈ وزٹ دیر, اپر دیر, لوور دیر, سوات, مینگورا, اور جہاں پہ بٹ کھیلا, خواص کھیلا, پیر بابا, بہت ساری جگہیں ہیں. دیر آر نمبر آف پلیسز کہ یہاں پہ آپ لوگ آئیں, اس کو وزٹ کریں, ٹریکنگ کریں, ٹورزم کو ڈیولپ کریں, پاکستان کا امیج اور بہتر ہو. بہت بہتر ہے آپ لوگوں کی دعا سے, اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. تو بہت امن ہے الحمدللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. 10-11 بجے تک پھرتا رہا ہوں, انجوائے کیا یہاں پہ, اور ان لوگوں کی مہربانی, اور بڑے محبت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے. خوش رہیں, آمین. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو کرنل نعیم صاحب, تھینک یو ہمیں ٹائم دینے کا. تھینک یو. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ. پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم. اچھا جی, یہاں ایک دوسرا ماہر بھی کڑا ہے, ماہر سیاست کا تو ماہر ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بانی رہنما ملک مبارک جان عرف خان شیرین صاحب بھی یہاں اس سائٹ پہ موجود ہے انڈان ڈیری میں. تو اس سے بھی کچھ کمنٹس چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ, بہت مہربانی. بخروان حساس صاحب بہت شکریہ. ہم تو ویسے ہم نے چکر لگایا کہ ان بچوں کو بھی یہ جگہ بتا دیں گے, کیونکہ ہمیں تو معلوم تھا, لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا بہترین مقام ہے اور ہسٹوریکل پلیس ہے. تو جب ہم ادھر آئے تو ایز اے وزٹر یہ ہمارے کرنل صاحب جو ہے مہمان ہے وہ بھی ادھر موجود تھی, اس سے ہمارا ملاقات ہو گیا, اور اس کی ویوز آپ نے سنی. بہت زبردست ایکسپریشنز تھی اس کی اس علاقے کے بارے میں, اس یہاں کے لوگوں کے بارے میں, اور ادھر جو ہسٹوریکل پلیسز ہے اس کے بارے میں. تو اس طرح کے مقامات ادھر ہمارے اور بھی بہت سارے موجود ہے. اور جو مذہبی جو ٹورزم ہے, تو پریزنٹ یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ وعدے بھی کیے تھے, اور اس کی کوشش بھی یہی ہے کہ اس طرح یہ اس ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے, تاکہ ادھر فارن سے لوگ آئے. جس طرح ہم جاتے ہیں, ہم حج پہ جاتے ہیں, عمروں پہ جاتے ہیں, اس طرح پوری دنیا میں ہمارے پاکستانی بھائی گھومتے پھرتے ہیں. تو ادھر بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مواقع ہے, بہت زبردست پلیسز ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیز فراہم کرے, مواقع دے ان کو, جو ویزے ہو, جو سسٹم ہو وہ ان کے لیے اس میں نرمی لایا جائے, تاکہ لوگوں کا توجہ اس طرف مبذول ہو جائے اور وہ لوگ ادھر آئے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو میں کرنل صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ اس نے ہمارے علاقے کا وزٹ کیا ہے, اور پھر اس ہسٹوریکل پلیس کا وزٹ کیا ہے, اور آپ کا بھی بہت مشکور ہوں.
اچھا تھینک یو جی. پیارے ناظرین یہ تھے ملک مبارک جان خان شیرین صاحب. اور اب میں حکومت وقت سے کچھ مطالبات کرنا چاہتا ہوں, اور خاص کر جو لوور دیر کی جو آفیسرز بالا ہے, جس طرح اے سی ہو گیا, اے ڈی سی ہو گیا, یا کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسی طرح کے جو دوسرے افسران ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے دفتروں سے کبھی باہر بھی نکلا کرے, کیونکہ ہمارے لوور دیر میں ہمارے ساتھ صرف یہ بدھ مت کا ایک ہی جگہ ہے, انڈان ڈیری. تو یہ انڈان ڈیری جس حالت میں آج ہے, لوگوں نے اس کے پتھر نکالے ہیں, لوگوں نے اس میں ایکسیویشن کیا ہے, تو یہ بہت خستہ حالت میں ہے. میں حکومت سے اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریلیجس ٹورزم کو وہ ڈیولپ کرے, اور خاص کر جو بدھسٹ ہے ان لوگوں کو وہاں جو کنٹریز ہے, جاپان ہو گیا, میانمار ہو گیا, چائنا, وہاں یہ پروگرامات کرے اور لوگوں کو راغب کرے کہ وہ ہماری سوات, بنیر, جس طرح یہ مردان سے یہ جو ایریا سٹارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دی لینڈ آف گندارا. تو اس کو انٹرنیشنل سطح پہ انٹروڈیوس کرے اور لوگوں کو راغب کرے اور یہاں کچھ نہ کچھ فیسیلیٹی دے. تھینک یو.